السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ ابراہیم شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ ابراہیم مکی سورت ہے اور مکہ کے حالات ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی سختی کے ساتھ کفار مکہ یا مشرکین مکہ کی طرف سے اس توحید کی شمع کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، سیاسی طور پر، اور جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا صحابہ اکرام کو پریشان کیا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اہل خانہ کو، اہل بیت کو، سبھی کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ اس دوران اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم نازل کیا پچھلے انبیاءوں کے واقعات کو لے کر کے، کہ ایسا پچھلے انبیاءوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں پریشان کیا، لیکن انجام بخیر، اچھا انجام تو ایمان والوں کا ہی ہوا ہے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی انہی کا ہوگا۔ ان کے حالات کو، پچھلے انبیاء کے حالات کو بتا کر کے تسلی دی گئی صحابہ اکرام کو، اور عبرت اور نصیحت بھی تھی کہ ان سے کس طریقے سے نپٹا جائے گا، کس طریقے سے انہیں جہنم کے آگ سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام بھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبھی مل کر کے کوشش کرتے رہے کہ انہیں کس طریقے سے ہم جہنم سے بچا لیں۔ تو دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ مطلب ہم اس کلام کا آغاز اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی اے اللہ تو ہمیں سکھا دے، ہمیں سمجھا دے، اس کا ایمان دے دے، اس پہ تدبر کی توفیق دے دے، اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ بھی ہم اس میں ملا ہوا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف قرآن کو پڑھتے وقت اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، مطلب شیطان پوری کوشش کرے گا جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں روکنے کی، کئی شکلوں میں آئے گا، وہ کبھی وسوسہ بھی کرے گا اور انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، یا خود بھی اپنا انسان بھی شیطان ہوتا ہے۔ تو قرآن کے علم سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے، ان سے علم حاصل کرنے سے، ان کی بات سننے سے مشرکین مکہ پوری کوشش کر کے روکا کرتے تھے۔ کبھی تو یوں بھی ہوتا تھا کہ وہ
ڈھول اور تاشے بجایا کرتے تھے تاکہ نبی کی آواز ان تک نہ پہنچے، اور کبھی مار کر کے روک لیا کرتے تھے اگر ان کا بس چلتا تھا تو جو اللہ کے نبی کی بات سننے سے، اللہ کے کلام سننے سے روکے، آج اس کے تعلق سے بھی آئے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بہرحال تو شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہے کہ اللہ میں اس سے نہیں لڑ سکتا، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں، میرے اندر اتنا علم نہیں، اور نہ میرے اندر طاقت ہے، اے اللہ تو بچا لے۔ مطلب ہم نے اپنے آپ کو زیرو کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر کر دیا کہ اللہ تو شیطان مردود سے مجھے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، تو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام را، یہ حرف مقطعات ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، حرف مقطعات اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایسے حرف ہیں جس کی ترجمہ اللہ رب العزت نے نہیں بتایا، اور اس کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف، لتخرج الناس، کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، تخرجا یعنی اخراج کریں، ناس لوگوں کو نکالیں، من الظلمات، ظلمات سے نکالیں، الی النور، نور کی طرف۔ ظلمات یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارا اندھکار، ڈارکنیس۔ ظلمات سے مراد، ظلمات یعنی کفر کا اندھیرا، ظلمات یعنی گمراہی، ظلمات یعنی جہالت، ظلمات یعنی کفر، ظلمات یعنی گمراہی، ظلمات یعنی جہالت، اور اس طریقے کی بہت ساری برائیاں۔ اس لیے یہاں پہ کہا گیا ظلمات سے انہیں نکالو، الی نور، نور کی طرف۔ یہ واحد کا صیغہ ہے کہ نور تو صراط مستقیم ایک ہی ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اور گمراہی کے راستے بہت سارے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی، اور سائڈ میں دو لائنیں اور کھینچے، کچھ لائنیں اور کھینچی، اور کہا کہ یہ جو بیچ کی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو سائڈ کی لائن ہے یہ شیطان کے راستے ہیں۔ تو ظلمات کے بہت سارے راستے ہیں، گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن نور، صراط مستقیم تو وہ ایک ہی ہے جو اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نور یعنی ایمان، نور یعنی ہدایت، نور یعنی علم، اس کی طرف آپ لے کر کے آئیے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ، یہ ہوگا اللہ کے اذن سے، اور وہ اللہ عزیز الحمید ہے، وہ اللہ غالب ہے اور لائق تعریف ہے۔ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوگا، یعنی جو اس لائق ہوگا، جو اس کا قدردان ہوگا، اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا وہ چیزیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اسے آپ کے طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لائیں۔ ظلمات سے نور کی طرف لانے کے تعلق سے اور بھی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا یہاں پہ یہ فرمایا بے اذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے، الی صراط، اس راستے کی طرف تم لے کر کے آؤ گے، عزیز الحمید، اور وہ اللہ رب العزت غالب ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے، اور حمید ہے۔ حمید یعنی وہ خود، اس کی کوئی تعریف کرے تب وہ حمد کے لائق، تعریف کے لائق، ایسا نہیں ہے، اس کی خود سے تعریف ہے، وہ خود ہی تعریف کے لائق ہے، وہ خود ہی تعریف والا ہے۔ تو اللہ کے راستے پر جانے کے لیے جو روشنی ہے وہ یہ کتاب ہے۔ اس نور کے تعلق سے، ظلمات سے نکال کر کے نور کی طرف لانے کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں بھی اللہ نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کو،
اور جب وہ ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات سے نکال کر کے نور کی طرف لاتا ہے، برائیوں سے، ان کے اندر سے برائیوں کو ختم کر کے اور اچھائیوں کی طرف لے کر کے آتا ہے، جہالت سے نکال کر کے ان کو علم کی طرف لے کر کے آتا ہے، گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، اور کفر اور شرک سے نکال کر کے ایمان کی طرف ان کو لے کے آتا ہے۔ یہ ہے نور، تو نور کی طرف ان کو لے کر کے آؤ۔ اس طریقے سے سورہ حدید آیت نمبر 9 کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے، سورہ حدید آیت نمبر 9، وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ آیت نمبر 2، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی اللہ ہی کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ ہی کی طرف سے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو یہ کافر کون ہے جن کے لیے شدید عذاب ہے؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، ویل کہتے ہیں اصل میں شدید عذاب، اور یہ جہنم کی ایک گھاٹی کا بھی نام ہے ویل۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے من عذاب شدید، اور دردناک عذاب، شدید عذاب ہے ان کے لیے۔ تو یہ کافر کون ہیں جن کے لیے شدید عذاب دیا جانے والا ہے؟ تو کافر کون ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت آگے بیان فرماتا ہے آیت نمبر 3 کے اندر، الذین تحبون الحیات الدنیا علی الآخرت، جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں، پہلی صفت۔ دوسری صفت، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تیسرا، اور اس پر ٹیڑھ پن اکٹھا کرتے ہیں یا نکالتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت، جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہے اس کے سامنے وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے اور دنیا کو حاصل کرتے ہیں۔ تو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ کافر کی صفت ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے اور ایک طرف دنیا کے جانے کا ڈر ہے، تو دنیا کو ہم جانے نہیں دے رہے اور اللہ کے حکم کو ہم جانے دے رہے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ اگر یہ صفت ہے تو اس صفت سے فوراً اپنے آپ کو توبہ کرنا ہوگا، رجوع کرنا ہوگا کہ پہلے اللہ کا حکم، آخرت کو ہم کو ترجیح دینا ہے، ساری کائنات کے خالق اور مالک کو ہمیں ترجیح دینا ہے۔ تو یہ کافر کا شیوا ہے، الذین یستحبون، یہ محبت سے بنائے کہ محبوب رکھتے ہیں اس کو، حیات دنیا، دنیا کی زندگی کو علی آخرت، آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں یہ بہت ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو سیکھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے روکنا۔ کوئی کہیں کلام سیکھنے کے لیے، اللہ کے فرمان کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو روکنا۔ تو یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ صفت بھی کافر کی ہے، اور اس میں ٹیڑھ پن ڈھونڈتے ہیں، یعنی کمی نکالتے ہیں، اور کمی نکالتے ہیں پھر اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ اس زمانے کی بات تھی، ابھی یہ نہیں ہو سکتا، اور ابھی تو ایسا کرنا ہی ہوگا، اور بغیر جھوٹ بولے تو بزنس ہو نہیں سکتا۔ تو دین کے اندر ٹیڑھ نکالنا، کمی نکالنا، اور یہ کہنا یہ تو پہلے زمانے کی باتیں تھی، ابھی نہیں چلے گا۔ تو یہ ساری باتیں یہ لوگ کہتے ہیں وہی دور کی گمراہی میں ہے، فی ضلال بعید، وہی دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے فرمایا۔ آیت نمبر 4، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے۔ اب یہاں سے انبیاء کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ اس کے لیے کھول کر بیان کرے۔ یہاں پہ 3 میسج دیے گئے۔ پہلا یہ تاکہ ان کی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچا سکے، تو نبی کے آنے کا مقصد
ان کی زبان میں اس لیے پہنچایا تاکہ اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے ان کی زبان میں پہنچایا جا سکے. تو نبی کے آنے کا مقصد اللہ کا پیغام پہنچانا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جس علاقے کے لوگ ہوا کرتے تھے، جس لینگویج کے لوگ ہوا کرتے تھے، جس لینگویج کے جاننے والے لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت اسی لینگویج میں انبیاء کو اور اسی لینگویج میں کتابوں کو نازل کرتا تھا. جیسے توریت زبور دیکھ لیں آپ سب، کوئی ہبرو میں نازل ہوئی، کوئی دوسری لینگویج میں نازل ہوئی، اور قرآن عرب میں تھا، عربی میں نازل ہوا. تو اسی لینگویج میں اللہ رب العزت نازل کرتا تھا. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی. اور دوسری بات یہ کہ انبیاء کے اور کتاب کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے. دوسرا، نبی ایک قوم کے لیے اور ایک قبیلے کے لیے آیا کرتے تھے. جیسے اللہ نے فرمایا اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان بولنے، اس کی قوم کے لیے بھیجا. تو ہر انبیاء پہلے قوم کے لیے، علاقے کے لیے اور ایریے کے حساب سے، قبیلے کے حساب سے آیا کرتے تھے. یہ دوسری بات پتہ چلی. تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہے، سارے عالم کے لیے بھیجے گئے. اس کے تعلق سے ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ آراف آیت نمبر 158. سورہ آراف آیت نمبر 158. کل یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں. کل، اے نبی مکرم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، اے ساری انسانیت، ناس یعنی لوگوں کے لیے، انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں، الیکم جمیعا، ساری انسانیت، ساری دنیا کے لیے میں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، آپ ساری انسانیت کے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے. اسی طریقے سے قرآن نے بھی اپنے آپ کو جب مخاطب کیا تو کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میں ہدایت ہوں ناس، ساری انسانیت کے لیے. اور یہاں پر بھی ناس کہا اللہ نے، کل یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں. اور اسی طریقے سے دین کے تعلق سے بھی فرمایا کہ یہ دین بھی ساری انسانیت کے لیے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. اس تعلق سے ایک حدیث بھی دیکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 335. پھر بخاری شریف میں دوسری جگہ ہے 438 اور مسلم شریف حدیث نمبر 521. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی. مطلب 5 چیزیں ایسی اللہ رب العزت نے نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء کو بخشا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی. یہ بھی نبی مکرم کا اعزاز ہے اور اس امت کا اعزاز ہے کہ آپ کے ذریعے سے پھر اس امت تک کچھ چیزیں پہنچائی گئیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی. سبحان اللہ، یہ نبی مکرم کی شان تھی، آپ کے صحابہ کی، کہ 1 مہینے کی دوری پر اگر کوئی دشمن رہتا تھا اور دشمنی کے ارادے سے وہ نبی مکرم کے اوپر، صحابہ کے اوپر اگر لڑنے کے لیے آ رہا ہے، دشمنی لے کر کے آ رہا ہے، تو اس کے دل دماغ کے اندر رعب ڈال دیا جاتا تھا، دہشت اور ڈر ڈال دیا جاتا تھا. 1 مہینے کی دوری پہ وہ رہتا تھا اور تبھی سے اس کے اندر رعب رہتا تھا. دوسرا، اور میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک قرار دے دیا گیا ہے. مطلب پہلے انبیاء کی جو امت ہوتی تھی ان کی ایک مسجد ہوا کرتی تھی، وہیں مسجد میں جا کر کے انہیں نماز پڑھنا ہوتا تھا، کہیں دوسری جگہ وہ نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن امت محمدیہ کے لیے خاص بات ہے کہ وہ جہاں پر بھی وقت ہوگا، اور مسجد دور ہے، جہاں پر بھی وقت ہوگا وہاں پر، جیسے سفر کے اندر ہے تو سفر میں جنگل سے گزر رہے ہیں، کہیں سے گزر رہے ہیں، تو بس وہیں پہ جا کر کے وہ اسی جگہ میں وہ صاف ہو کر کے نماز پڑھ لیں گے. تیسرا، اور میرے لیے غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے نہیں کسی دوسرے کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا تھا. مال غنیمت جنگ کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے تو پچھلی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ بھی حلال کیا گیا. چوتھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کی. پانچواں، اور پہلے ہر نبی کو صرف اپنے قوم کے طرف
ہی مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کے طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ خاتم النبی ہیں، آپ نبیوں کو ختم، یعنی آپ آخری نبی ہیں، نبیوں کی کڑی میں آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس آیت میں پھر سے دیکھیں آیت نمبر 4، اور ہم نے ہر رسول اسی کی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا تاکہ ان کے لیے کھول کر بیان کرے، پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یہ اس کے پہلے ہم کئی بار سمجھ چکے ہیں کہ جو ہدایت کا حقدار ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ رب العزت جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو جاننے کے لیے اور اللہ کو اپنانے کے لیے، ماننے کے لیے، ایمان میں آنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جبرن کسی کو ہدایت، زبردستی کسی سے اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا، اللہ رب العزت خوشی سے عبادت کرانا چاہتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے، اور یہ بات صرف اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل کے اندر اللہ کے لیے کتنی محبت ہے، اور کس کے دل کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ رب العزت کی طرف جھکنے کی، اس کی طرف آنے کی کتنی چاہت ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا، جس چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اس میں حکمت کی بھی ضرورت تھی، اور عزیز الحکیم، یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی دو صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5، اور بلا شک و شبہ، آیت نمبر 4 میں اور اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب آیت ختم ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر آیت اسماء الحسنہ پہ ختم ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، وہاں پر اس اسماء الحسنہ کو کیوں لایا گیا؟ کیونکہ اس اسماء الحسنہ کا اس آیت کے اندر بہت بڑا گہرا کوئی تعلق ہے۔ یہاں پہ بات بتائی گئی تھی ہدایت کے لیے، تو ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی دو صفت کا ذکر کیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ بغیر حکمت کے، یہ حکمت ہے اللہ رب العزت کی کہ کون کس لائق ہے اور کون کس کا حقدار ہے۔ بہرحال آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں، اور بلا شک و شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے سامنے آئیڈیل کی شکل میں کئی بار قرآن کے اندر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور بلا شک و شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ نشانیاں، بہت سی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ آپ کا عصا تھا اور ید ویزا تھا، ہاتھ کا چمکنا اور سمندر کو پھٹ جانا اور بادل کا سایہ کرنا، من و سلوہ نازل ہونا، پتھر میں سے پانی کا نکلنا، اور بے شمار نشانیاں معجزات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، اور پہلے تو فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور پھر فرعون کے بعد بنی اسرائیل کی طرف بھی، یعنی دونوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اور بلا شک و شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لائے، وہی ظلمات سے نور کی طرف لے کر کے آئے، اور انہیں اللہ کے ایام یعنی احسان یاد دلائے۔ بے شک ان میں البتہ ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور انہیں اللہ کی ایام یعنی احسان کو یاد دلاؤ، جو فرعون نے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا اور بندی بنا کر کے رکھا ہوا تھا، اور جانوروں سے بھی بدتر ان کی زندگی تھی۔ لڑکیوں کو مار ڈالتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، لڑکوں کو مار ڈالتا تھا۔ تو ان کو احسان یاد دلاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، ایسے ظالم کی شرکسی سے نکال کر کے تم کو باہر لایا ہے۔ اور اس میں البتہ ہر صابر انسان کے لیے کہ ایسی آزمائش میں جن لوگوں نے صبر کیا تھا، فرعون کے جو ظلم ہو رہا تھا، اور یہ جو آزمائش تھی، اس آزمائش میں جن لوگوں نے صبر کیا تھا
اور نعمت کے مل جانے کے بعد کہ بنی اسرائیل وہاں سے آزاد ہو گئے تھے اور اللہ نے مقام تی پہ ان کو رکھا تھا اور انہیں نعمتیں دی، یعنی من اور سلوہ اتارا اور پانی دیا اور چھت بنا دیا بادل کا، تو یہ جو نعمتیں دی تھی اس پر جو لوگ شکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جو صبر اور شکر کرے گا اس واقعے کے اندر اس کے لیے بھی نشانی ہے۔ صبر اور شکر کیا نعمت ہے اس کے تعلق سے آگے بھی آ رہا ہے، آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی انعامات یاد کرو جب اس نے انہیں آل فرعون سے نجات دی، اس احسان کو یاد کرو جو اللہ رب العزت نے تم پر کیا کہ تمہیں فرعون سے آزاد کیا، آل فرعون سے آزاد کیا، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت ترین عذاب ہے جب اللہ رب العزت کسی نافرمان کو مسلط کر دیتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو ان کی نافرمانیاں اور ان کے ظلم اس حد تک بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے پہلے اور بھی کئی قوموں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کیے گئے تو کس قدر انہوں نے ظلم کیا، اور یہ ظلم کا بازار کب تک چلتا رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب تک وہ لوگ مطیع اور فرمانبردار نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اٹھے توحید کی دعوت لے کر کے اور ظلم کو روکنے کے لیے، اس وقت تک یہ پٹتے رہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر یاد دلایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ وہ ظالم تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا اور اللہ رب العزت نے اب تمہیں وہاں سے آزاد کیا ہے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تم ایسی جگہ میں پھنس گئے تھے۔ آیت نمبر 7 اور جو آج کی کلاس کا مرکزی موضوع ہے، اور جب تمہارے رب نے آگاہ کیا وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا، سچیت کر دیا، کس چیز سے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمت کو بڑھایا جائے گا، تمہاری نعمت بڑھے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو خبردار ہو جاؤ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ یہ آپ کی اور میری زندگی کی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فیصلہ کن بات ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ جو لئن شکرتم، پہلے تو اللہ نے یہ کہا اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں نا، جانتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، اس قدر نعمتوں سے کہ جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، جس کو ہم لکھ نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمارے پاس رک جائے، یہ نعمت ختم نہ ہو، جو نعمتیں اللہ نے دیا ہے یہ برباد نہ ہو، تو یہ قانون اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اگر شکر کرو گے تو نعمتوں کو بڑھایا جائے گا، اور اگر ناشکری کیے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ مطلب وہ نعمت تو جائے گی ساتھ میں عذاب کو بھی لے کر کے آئے گی۔ شکر تو شکر کیا چیز ہے، اس کو ہم کئی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو پہلی قرآن کی آیت ہے وہ بھی اسی طرح اشارہ کرتی ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کر کے اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد یعنی شکر اور تعریف کے لائق حمد۔ الحمدللہ، حمد جو لفظ ہے اس کے اندر دو میننگ ہوتی ہے، ایک تعریف اور دوسرا شکر۔ تو ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ تیرے لیے ہے، یہاں سے بات کو وہ اسٹارٹ کرتا ہے، کیونکہ تو رب ہے، عالمین سارے عالم کا رب ہے، صرف میرا نہیں، سارے عالم کا تو رب ہے۔ اور شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو یہ ناشکری کیا چیز ہے کہ شیطان کچھ اور نہیں کہہ رہا، وہاں پر جو اللہ رب العزت سے مہلت مانگ رہا ہے کہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، دعا کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے بھیک مانگ رہا ہے
کہ مجھے تو قیامت تک کی مہلت دے دے، جن کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اس حسد اور اس بغض کو لے کر کے اور اس حسد کی بنیاد پر کہ ان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، ان سب کو لے کر کے میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ یہ ناشکری چیز ہوتی کیا ہے اور پھر شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دو نوجوانوں نے کہا کہ اس کھانے کی کیا قیمت ہے، جو بچڑا تم نے بھونج کر کے لائے ہو اس کی کیا قیمت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں پہ یہی کہا تھا کہ اس کو اللہ کے نام پہ شروع کر اور الحمدللہ پہ ختم کر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا کیا۔ تو جبرائیل نے میکائیل کی طرف دیکھ کر کے کیا کہا تھا کہ واقعی یہ اللہ کا خلیل ہونے کے لائق ہے، یا یہی اللہ کا خلیل ہے، ایسی کچھ لفظ تھا۔ تو یہ شکر ہے کیا چیز اور ناشکری کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا کریڈٹ اللہ کو دیا جائے، کسی اور کو نہ دیا جائے، اور ناشکری یہی ہے کہ جو نعمت اللہ نے دیا ہے اس کا کریڈٹ ہم کسی پیر فقیر کو یا اپنی طاقت کو یا اپنی صلاحیت کو یا اپنے باپ دادا کو دے دیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری نے روایت کی ہے اور بنی اسرائیل کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 3464 اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ توحید کا کتنا بڑا نقطہ چھپا ہوا ہے اور کیوں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو ناشکری کرے گا، جو نیگیٹو تھنکنگ رکھے گا، میں اس کی ساری نعمتوں کو ختم کر دوں گا، اور جو نعمتوں کو ختم کروں گا، اور جو مثبت سوچ رکھے گا، جو پازیٹو تھنکنگ رکھے گا، جو سکاراتمک سوچ رکھے گا، میں اس کی نعمت کو بڑھاؤں گا۔ حدیث اس طرح ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا اور ان کے طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں آزمانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا۔ اصل میں دنیا اللہ نے آزمانے کے لیے ہی نازل کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزماؤ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو آزمائش کی اللہ رب العزت کی کوئی بھی طریقے ہو سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت آزماتا ہے، کبھی دولت دے کر کے، کبھی لے کے، کبھی صحت دے کر کے، کبھی صحت کو چھین کر کے، اور کبھی کوئی اچھی چیز دے کر کے، کبھی لے کر کے۔ تو اللہ رب العزت ہر طریقے سے اب یہاں پہ فرشتے کو پہنچا کر کے آزما لیا۔ سب سے پہلے وہ ایک کوڑی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا مطلوب ہے؟ تو وہ کوڑی کہتا ہے کہ مجھے صرف یہی مطلوب ہے کہ مجھے اچھا رنگ دے دیا جائے اور اچھی چمڑی دے دی جائے۔ لوگ مجھ سے گھرنا کرتے ہیں، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں اور مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، مجھے اچھوت سمجھتے ہیں۔ تو کوڑی نے، فرشتے نے ان کے اوپر ہاتھ پھیر دیا جس سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر فرشتہ کہتا ہے کہ تمہیں کون سا مال مطلوب ہے، کون سا مال زیادہ اچھا لگتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹ بہت اچھا لگتا ہے، اونٹ کا مال مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے لیے اونٹ لے لیا، دے دیا ان کو اونٹ، اور وہ اونٹ جو تھا وہ 10 سال کا گاون اونٹ تھا، وہ انہیں دے دیا۔ پھر اسی طریقے سے وہ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے اور نہیں دے دیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں دوسرے کا ایگزام لینے کے لیے، جو گنجا تھا، جو مطلب جس کے سر میں بال نہیں ہوتے اسے گنجا کہتے ہیں۔ تو وہ گنجا تھا، اس کے پاس وہ جاتا ہے اور فرشتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز کی تمہیں ضرورت ہے، کیا چیز کی تمہیں حاجت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے سر کے بال آ جائیں اور گنجا پر میرا ختم ہو جائے تاکہ لوگ مجھے ٹھیک سے دیکھیں اور مجھے اچھا سمجھیں۔ تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے، اور تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کون سا مال مطلوب ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے گائے۔ تو انہیں ایک گائے دلا دیتے ہیں، جو گابن گائے رہتی ہے، یعنی جو پریگننٹ گائے رہتی ہے، وہ دلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ تیسرے کے پاس جاتے ہیں جو اندھا ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز کی پریشانی ہے یا تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آنکھ آ جائے، میں دیکھنے لگوں، اس سے بڑی چیز میرے لیے اور کیا ہوگی، میں کوئی چیز نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ تو اس کے آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی آنکھ آ جاتی ہے اور اس سے کہتے ہیں تمہیں کون سا مال مطلوب ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے بکریاں مطلوب ہے۔ تو اسے ایک بکری، پریگننٹ بکری دلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت اس کے اندر بہت برکت، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پلاننگ تھی، اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم پہلے کیا تھے؟ ایک لاچار اور بے بس انسان،
جو ماں کی کوکھ سے آئے تھے، کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کی. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور یہ واقعے کو اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کے ذریعے سے اس کو بنایا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ہمارے لیے. بہرحال کچھ وقت کے بعد ان تینوں کے پاس بہت سارا سرمایہ ہو جاتا ہے، بہت ساری بکریاں، اونٹ اور گائے وغیرہ ہو جاتی ہے. پھر فرشتے کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کے پاس آزمائش کے لیے. اب وہ فرشتے پھر آزمائش کے لیے آتے ہیں. سب سے پہلے وہ اس شخص کے پاس آتے ہیں جو پہلے کوڑی تھا، اور اس سے کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور میرا مال و متاع کہیں چلا گیا ہے، خراب ہو چکا ہے، اور میں اب اللہ کے اذن سے اور تمہاری مدد کے بغیر اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا، مجھے کچھ چیز دے دو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے ذمے تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور بھی میرے پاس بہت سارے کام ہیں. جیسے ہمارے پاس کوئی فقیر آتا تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیچھے بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم دیتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. تو اس نے بھی یہ کہا میرے ذمے اور بہت سی حقوق ہیں اور بھی. فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، تو کوڑی تھا، لوگ تجھ سے کراہت کرتے تھے اور تو محتاج تھا، اور اللہ نے تجھ پر مہربانی کی اور یہ سب کچھ عطا کیا. لفظ دیکھا، اللہ نے تجھ پر مہربانی کی اور تجھے یہ سب عطا کیا. کوڑی کہنے لگا واہ، مجھے تو یہ سب کچھ باپ دادا کی وراثت میں ملا ہے. یہ ہے پوائنٹ کی بات، مجھے تو یہ سب باپ دادا کی وراثت میں ملا ہے. ہم کیا بولتے ہیں یہ سب میں کمایا ہوں اس لیے آیا ہے، دن رات میں نے محنت کیا ہوں، وہ نوکری نہیں لگتی تو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ نوکری کی وجہ سے مجھے ملا ہے، مجھے میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملا ہے، دن رات میں نے محنت کیا اس سے آیا، میرے باپ دادا نے کما کر کے مجھے دیے. یہی عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ اس شخص کا تھا. یہ جو نعمتیں ملی ہے اس کا کریڈٹ کس کو دے رہا ہے؟ باپ دادا کو. کوئی پیر و مرشد کو دیتا ہے، کوئی دیوی دیوتا کو دیتا ہے، کوئی اپنی طاقت کو دیتا ہے، کوئی اپنی ڈگری کو دیتا ہے، کوئی اپنی نوکری کو دیتا ہے. تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو میرے باپ دادا سے ملا ہے، انہوں نے کما کر کے دیے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں فرشتے نے کہا اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیرے پہلی حالت میں لوٹا دے. پھر وہ گنجے کے پاس گیا، مطلب یہ بددعا دے کر کے وہاں سے چلے گئے، اور بس اللہ رب العزت نے جو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ لَعَذَابِ الشَّدِيدِ، یہ قانون ہمیشہ کے لیے. اس نے اللہ رب العزت کی جو نعمت تھی اس کی ناشکری کی. ناشکری یہی ہے کہ کسی اور کا اس کو کریڈٹ دے دیا. تو فرشتہ جو ہے ایسا بددعا دے کر کے چلا گیا اور یہ برباد ہونا شروع ہو گیا. پھر دوسرے شخص کے پاس گئے، اس نے بھی ایسا ہی کیا، جو گائے والا تھا اس کو بھی انہوں نے بددعا دے دیے. پھر تیسرے شخص کے پاس گئے جو بکری والا تھا، یعنی جو اندھا تھا، اور اندھے سے انہوں نے کہا. تو یہ ایگزام میں پاس ہوا. جب اس کو یہ کہا کہ مجھے حاجت اور ضرورت ہے، مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پہ، تو وہ یہ کہتا ہے اندھا کہ واقع میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی بخشی. مطلب میں اندھا تھا، اللہ ہی نے تو مجھے روشنی دی ہے، اور میں محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کیا. وہ میں محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالدار کیا. ہم کیا کہتے ہیں یہ میری محنت ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ میری طاقت ہے. تو اس سے بکری نہیں لیے اور اس کو دعا دے کر کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3464. تو اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے دیا ہے، میرے اندر کوئی صلاحیت، میرے اندر کوئی طاقت، میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے، یا مجھے کسی پیر فقیر نے یا کوئی بزرگ نے یا کسی بابا نے یا کسی دیوی نے یا کسی دیوتا نے نہیں. اے اللہ رب العزت تو تیری عطا ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے. تو جتنا ہم شکر کریں گے یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ ہماری نعمتوں کو بڑھائے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت ختم نہ ہو اور نعمت میں اضافہ ہو تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرمائے اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 8، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہیں تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ یہ بھی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دے دی کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم شکر کرو گے تو اللہ کی شان بڑھے گی۔ تم سارے کے سارے اگر ناشکری کرنے لگ جاؤ تو اللہ رب العزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم سارے کے سارے شکر کرو تو بھی اللہ رب العزت کی شان کچھ نہیں بڑھتی، اس کی شان ویسی ہی بڑی ہوئی ہے۔ اس زمین کی وزن ہی کیا ہے، اس زمین کی وقت ہی کیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ اللہ رب العزت کی اسپیس میں اگر ہم جا کر کے دیکھیں تو ہماری گیلیکسی کی کوئی وزن اور کوئی وقت نہیں ہے، تو اس کے اندر رہنے والے اگر سارے کے سارے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں تو اس کی شان میں کیا بڑھنے والا ہے، اس کی شان تو ویسی ہی بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو گے، مطلب اللہ رب العزت کی بات کا انکار کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے، اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہیں تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ کی تعریف ہے، لائق تعریف ہے، حمید ہے وہ۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے صفت لے کے آیا۔ اس تعلق سے مسلم شریف کی ایک حدیث، مسلم شریف حدیث نمبر 2577 صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور جن تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے پہلے اور آخری، مطلب پہلا آدم اور آخری جو قیامت تک آنے والا انسان ہے وہ سب، اور پورے جنات، جو پہلا جنات ہے اور آخری جنات سب مل جائیں اور تم سب کا دل تمہارے میں سے سب سے پیارے شخص کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی انبیاءوں کے دل کی طرح ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی کوئی شان بڑھنے والی نہیں، اس کی شان پہلے سے ہی بڑھی ہوئی ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور تمہارے تمام انسان اور جن تم سب سے زیادہ بدکار انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ تو اس میں میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہمارا شان، یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ اور میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور تمام انسان اور جن ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور مجھ سے مانگے میں ہر انسان کو سوال کے مطابق اسے دے دوں تو اس میں میری بادشاہت میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی دریا میں سوئی ڈالنے سے اس کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، یہ ہے اس کا خزانہ اور یہ ہے اس کی عزت۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2577۔ آیت نمبر 9، کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے؟ یعنی ان انبیاؤں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ تمہیں ان انبیاؤں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے، جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ مطلب جو خبریں، جو نبیوں کے واقعات ہمیں پتہ ہیں، جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمیں پہنچا دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء آئے ہیں جن کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ جنہیں تم نہیں جانتے۔ مطلب ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر علاقے کی زبان میں اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو بھیجا ہے اور اللہ نے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اور اسی تعلق سے اللہ نے فرمایا جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا لیے اور بولے بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تو ہمارے پاس۔ تو اپنے منہ میں لوٹا لیے سے مراد تین اس کی رائے آتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ یہ تو ہم اس کو مانیں گے نہیں، اور کچھ نے منہ کی طرف ہاتھ رکھ کر کے انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی کہ بس کرو، اب بند کر دو، اور کچھ نے اپنے منہ کو بند کر لیا۔ مطلب اس طریقے سے انکار کرنے کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے اپنے منہ کی طرف ہاتھ کیا، بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تو
تو جو تم ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اور جس چیز کے طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہم اضطراب ہی ڈالنے والا پاتے ہیں، یعنی ہم جو آپ تعلیمات لے کر کے آئے ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور ہم اس میں بہت بڑا اضطراب پاتے ہیں، بہت بڑا اختلاف پاتے ہیں، اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انبیاء نے توحید کی دعوت لے کر کے آئے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے چہرے کی طرف اپنے ہاتھ کو لوٹا لیا اور اشارتاً یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یا بات بند کر دو، یا اپنی زبان بند کر لو، اپنے منہ کو بند کر لو، اور ہم اس جو بات آپ لے کر کے آئے اس کے اندر بہت بڑا اضطراب پاتے ہیں، بہت بڑا اختلاف پاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے کس طریقے سے دعوت دی اور ان کے کیا جوابات ہوئے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا تمہیں اس اللہ کے بابت شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ مطلب مخلوق کو دکھا کر کے خالق کا پتہ انہوں نے انبیاء نے بتایا، اور یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اصول رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو دکھا کر کے اور ان کو یقین دلاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا چلانے والا ہے، اور جو بنانے اور چلانے والا ہے وہ بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قدرت کا مالک ہے۔ ہمیں اسی کی عبادت کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے یہ ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو کام پر لگا کر رکھا ہے، ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو انبیاء نے یہاں پہ کہا، ان کے رسولوں نے کہا، کیا تمہیں اس اللہ کے بابت شک ہے؟ مطلب تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، کہتے ہو دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، چل گئی ہے، اس کے بارے میں شک کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ آسمان اور زمین خود اس بات کی گواہی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے۔ انبیاء کی دعوت کا اسلوب آپ دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دکھایا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دکھایا، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تم توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، جو تم خالق کا حق مخلوق کو دے رہے ہو اور یا مخلوق کا حق تم مار رہے ہو، ان جو بھی قسم کے گناہ ہیں ان گناہوں سے تم توبہ کر لو تو اللہ کیا دے گا؟ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ یہ قانون ہر انبیاء کے ساتھ رہا ہے، ہر انبیاء نے یہی دعوت دی ہے کہ تم شرک سے اور بدعات سے، خرافات سے، انسانیت کے اوپر ظلم سے توبہ کر لو، اللہ رب العزت تمہیں ایک وقت تک مہلت دے گا، یعنی ایک وقت تک سکون اور اطمینان تمہیں نصیب ہوگا، تمہیں عزت اور سکون کی زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے ہر جگہ سورہ انبیاء میں بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، دوسری سورتوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں، یہاں پہ ریفرنس کے طور پہ صرف میں ایک آیت بتاتا ہوں، سورہ ہود آیت نمبر 3 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے طرف توبہ کرو، وہ تمہیں وقت مقررہ تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر صاحب فضل کو اسی کے پاس لوٹنا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ توبہ کر لو، اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا میں بہترین رزق دے گا، بہترین زندگی دے گا۔ یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دین کی طرف کوئی آتا ہے، دین کو سیکھنے لگتا ہے اور اس پہ عمل کرنے لگتا ہے، تو شیطان یہ اس کو جو ہے وسوسہ کرتا ہے، یہ پھسلاتا ہے، یہ ڈراتا ہے کہ تم اب برباد ہو جاؤ گے، اب تم فقیر ہو جاؤ گے، اب تم محتاج ہو جاؤ گے۔ جیسی بندہ شیطان دین کی طرف آتا ہے، دین کو سیکھنے لگتا ہے، عمل کرنے لگتا ہے، تو یہ شیطان اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالنے لگتا ہے کہ دیکھو پہلے لوگ کیسے تھے، کئی دن ان کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا، ایسا ہوتا تھا، ویسا ہوتا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کے پہلے بھی کئی بار یہ بات ہو چکی ہے۔ انبیاءوں کے جہاں جہاں پہ بھی واقعات آتے ہیں تو ہر انبیاء نے یہی کہا کہ تم توبہ کر لو۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا تم توبہ کر لو، اللہ رب العزت بارش برسائے گا، نہریں جاری کر دے گا اور مال دے گا اور اولاد دے گا، ہر پوری نعمتوں کو نوح علیہ السلام نے بھی وہاں پر گنوا دیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب بندہ انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا کی زندگی میں اسے سکون اور اطمینان اور بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے کہ اس کی دنیا اجڑ جائے گی، یہ بالکل نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو بہترین زندگی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے جب انہوں نے یہ دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت دی، ایک اللہ رب العزت کے ہونے کا ایمان پہ اور یقین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے اور پھر انبیاء نے کہا کہ تم توبہ کر لو، تو وہ توبہ کرنے کو تو تیار تھے نہیں۔ توبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے
پلٹ جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، برائیوں کو چھوڑ دینا، اچھائیوں کی طرف آ جانا، تو یہ چیز ان کو گوارا نہیں تھی. تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کا؟ اور وعدہ بھی کیا گیا کہ تمہیں بہترین زندگی دی جائے گی، ایسا نہیں کہ تمہاری زندگی چھین لی جائے گی، بہترین زندگی دی جائے گی. تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے تم ہمارے جیسے بشر ہو. پہلا اختلاف، پہلی بات انہوں نے جو رکھی کہ جواب میں، اور اس کا جواب پھر انبیاء کیا دیتے ہیں وہ بھی بہت غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ ہم بھی دعوت دیں گے اور یہی دعوت دیں گے. پہلے اللہ رب العزت سے ہونے کے یقین کی دعوت، توحید کی دعوت دیں گے، اور انہیں یہ بتائیں گے کہ جو شرک تم نے کیا اس سے تم توبہ کر لو، اللہ رب العزت بہترین زندگی تمہیں عطا کرے گا. تو وہ کیا جواب دینے والے ہیں؟ یہ الگ الگ لوگ الگ الگ جواب دیا کرتے ہیں. تو یہاں پہ جن لوگوں سے آپ کا سامنا تھا وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہنے لگے تم ہمارے جیسے بشر ہو. تم چاہتے ہو، دوسری بات انہوں نے کہا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دیں، مطلب ان لوگوں سے روک دیں، ان معبودوں سے روک دیں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. تیسری بات، لہذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل لے آؤ، یعنی معجزہ لے آؤ. پہلی بات انہوں نے جو رکھی کہ تم تو بشر ہو، مطلب نہ ماننے کے لیے ایک ان کے پاس بہانہ تھا، جبکہ سارے انبیاء جو ہے بشر ہیں، آدم ذات میں سے تھے. اور دوسری انہوں نے جو بات رکھی، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. تو یہ گمراہی کی جو 4 وجہ اکثر و بیشتر آتی ہے، بار بار گھوم کر کے 4 وجہ آتی ہے، اس میں سے ایک یہ کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ چلیں. کیوں ایسا؟ کیونکہ یہ گمراہی کی یہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ یہ دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے. کیا اللہ فرماتا ہے، کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس کو یہ جاننا نہیں چاہتے. تو یہ دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ چلیں گے. ان کو صحیح کیا غلط کیا اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور گمراہی کی 3 وجہ اور کون سی ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بول کر کے مطلب علم حاصل نہیں کریں گے، اور یہ بول کر کے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی چلیں گے. مطلب دین کا علم، دین میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ہم کو جاننا نہیں ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ میری عقل جو کہے گی میں ویسا کروں گا. مطلب قرآن و حدیث کے اوپر یہ اپنی عقل کو رکھتے ہیں، یہ ان کی عقل طے کرے گی کہ کون سی قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے اور کون سی حدیث پر عمل کرنا ہے. تو یہ قرآن و حدیث یعنی اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر اپنی عقل کو مقدم رکھتے ہیں. یہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور گمراہی کی وجہ میں سے ایک وجہ ہے. تیسری وجہ، میرے بڑے نے جو کہا ہے، میرے علماء نے جو کہا ہے، جیسے یہودی اور نصرانی کرتے تھے کہ ہمارے علماء نے جو کہہ دیا بس وہ بات فائنل ہے. تو اس لیے اللہ نے بھی کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اپنے علماء اور درویشوں کو الہ بنا لیے ہو، اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے حلال اور ان کے حرام کو جانتے ہو، جبکہ اللہ کے حلال اور حرام کو تم چھوڑ دیتے ہو. یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر کسی اور کا حکم رکھنا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تیسری وجہ. اور چوتھی وجہ، اکثریت یہ کر رہی ہے ہم یہ کریں گے، اکثریت ایسا کر رہی ہے ہم یہ کریں گے، کیونکہ اکثریت کو ہی انہوں نے اپنا رب اور الہ بنا لیا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے. اور چوتھی بات انہوں نے کہا تھا کہ تم صحیح ہو تو معجزے لے کر کے آ جاؤ. اس کا جواب انبیاء کتنے پیارے انداز میں اور کیا دیتے ہیں، آیت نمبر 11 کے اندر دیکھتے ہیں. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، اور لیکن، ہاں بشر تو ہیں لیکن بھی لگا ہوا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے. اب ہم تمہارے جیسے نہیں رہے. سورہ کہف کی بھی آخر آیت میں بھی یہی اسی انداز میں فرمایا کہ تم میں اور ہم میں فرق ہے. ہم ہیں تو بشر، لیکن تم میں اور ہم میں فرق ہے. ہم پر وحی آتی ہے، اور یہ وحی کا آنا یہ شخصیت کو ممتاز کر دیتا ہے، یہ خیر البشر کر دیتا ہے. یعنی دوسرے جیسے باپ ہیں بھائی ہیں، ان کی بات کو ہم مانے نہ مانے، کفر کا فتویٰ ہم پہ نہیں لگے گا. لیکن انبیاء کی بات کا اگر انکار کر دیے تو، انبیاء کا انکار کر دیے تو پھر ہم تو اسلام سے باہر ہو جائیں گے. تو یہاں پہ یہ بتایا کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے. ہم احسان کیوں میں سے ہیں؟ ہم انبیاء ہیں، ہم رسول ہیں. ہماری بات ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وہی الہی ہوتی ہے. تو اللہ کے حکم کو، اللہ رب العزت کی مشیت کو وہ ہمارے پاس پہنچاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا جواب انہوں نے کیا دیا؟ پہلا سوال کا انہوں نے پہلے جو ان کا اشکال تھا یا پہلی ان کی جو بات تھی کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ہم بشر تو ہیں،
ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سب ہے، بازاروں میں چلتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہمارے اوپر خالق کائنات کی وحی آتی ہے، اس کا حکم آتا ہے اور وہ حکم ہم تم تک پہنچاتے ہیں، یعنی ہم میں اور تم میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری بات، یعنی نبیوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور دوسری، اور ہمیں یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی نشانی لائیں، یعنی کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے کر کے آئے اللہ کے حکم کے علاوہ، یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے، اپنا جو ہے معجزہ دکھاتا ہے، اور معجزہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ کوئی بھی نشانی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، آیتیں ہوں یا کوئی نشانی ہو، یہ سب اللہ رب العزت جو پیغام ہو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جو مومن ہوگا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کرے گا کہ اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا ہے، تو ان کی بات مانیں گے، اطاعت و فرمانبرداری کریں گے۔ اور یہاں پر جو توکل ہے، یہ پچھلی کلاس میں بھی جا چکا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ پورا کی پورا توکل اس کا اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوتا ہے، مخلوق کے اوپر توکل نہیں ہوتا، خالق کے اوپر توکل ہوتا ہے۔ اس کو موٹے طور پہ اگر ہم سمجھیں تو یہی بات سمجھنا ہوگا کہ ایک خالق ہے اور دوسری ساری چیز دنیا کی جو ہے وہ مخلوق ہے۔ خالق اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، اور مخلوق اس نے بہت ساری بنائی ہے، تو مخلوق کے اندر ہمیں یقین اور بھروسہ نہیں رکھنا ہے۔ بھروسہ اور یقین جو ہے وہ اللہ رب العزت، مومن کے اندر یہی فرق ہوتا ہے، اور مشرک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر بھی یقین رکھتا ہے اور دوسروں پر بھی یقین رکھتا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ پورا کی پورا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتا ہے۔ ذرائع کو استعمال وہ ضرور کرتا ہے، جو ذریعہ ہے کسی چیز کے فائدے ہونے کا، کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو وہ ذریعہ کے استعمال کرتا ہے، لیکن یقین اللہ رب العزت کی ذات رکھتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس ذریعے سے مجھے عطا کرے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس ذریعے سے مجھے عطا نہیں کرے گا۔ تو مومن کی کیا شان بتائی گئی؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، پورا کی پورا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ وہ ہمیں ہماری راہ دکھا چکا۔ اب انبیاء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں اپنی راہیں دکھا دی ہے، اور ہم ان ایذا پر ضرور صبر کریں گے، مطلب جو بھی تمہاری طرف سے تکلیف آئے گی، جو پریشانی آئے گی، ہم اس پہ صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو، اور پس توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ قوم ان کو مارنے اور پریشان کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی پر توکل کریں گے، اور اللہ ہی پر بھی توکل کرنا چاہیے، وہی توکل کے لائق ہے اور وہی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کتنی سخت بات کہی، آیت نمبر 13 میں دیکھتے ہیں، اور کافروں نے کہا، اپنے رسولوں سے کہا، کافروں نے اپنے رسول سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے۔ اب یہ دھمکی، اور پہلے ہی اس دھمکی کے اثرات آ گئے تھے، اس لیے انبیاء کیا کہتے ہیں، ہم تو پورا کی پورا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر صبر کریں گے، اور اب بس توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب جیسے حالات ہمارے اوپر بڑھیں گے، آئیں گے، کیونکہ توحید برداشت ہوگی نہیں اور وہ ہمیں اٹیک کریں گے، مارنے کی اور نکالنے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تمہیں مخلوق کی طرف نظر نہیں ڈالنا ہے، اپنی طاقت، اپنی فلاح کسی کے اوپر نہیں، صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، کیونکہ وہی ہمیں اس ماحول سے اور ان پریشانیوں سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، اور کافروں نے کہا، اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، مطلب تمہیں سنسار کر دیں گے، باہر نکال دیں گے۔ اور ہر دور میں ایسے ہی ہوا کہ انبیاء کو یہی کہا گیا، اور لیکن انبیاء کا نکلنا ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ انبیاء تو نکل گئے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ تو نکل گئے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بھی جینے نہیں دیا۔ ایک چنگاڑ کی آواز آئی، یا زمین کو پلٹا دیا گیا، یا بھوکمپ آ گیا، یا پانی آ گیا، اور کسی بھی طریقے سے ان کو تہو نحس کر دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بالضرور ہمارے دین پر لوٹ آؤ گے۔ یہ آفر رکھتے ہیں لوگ، یا تو تم واپس ہمارے دین پہ آ جاؤ، باپ دادا کے طریقے پہ، یا ہم جو کہہ رہے ہیں، ہمارا دماغ جو کہہ رہا ہے اس حساب سے اسلام کو فالو کرو، یا سب جو کر رہے ہیں، اتنے مسلمان کر رہے ہیں، تم بھی ویسے ہی کرو، یا جو ہمارے بڑوں نے بتا کر کے چلے گئے، ہمارے علماء نے بتا کر چلے گئے وہی کرو۔ یہ کیا تم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور حدیث پڑھنا شروع کر دیا؟ کیا انہوں نے نہیں پڑھے تھے؟ ان کو نہیں سمجھ میں آیا تھا؟ بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو، یا تو لوٹ آؤ
اپنے باپ دادا کے طریقے پر، اپنے معاشرے پر، اپنے قبیلے پر، اور یا تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ. یہ ہمیشہ سے دھمکی چلی آ رہی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور بھی جتنے بھی نہیں، یہاں تو سبھی انبیاءوں کا واقعہ چل رہا ہے. تو ہر انبیاء کے ساتھ یہی معاملے ہوئے. مکہ میں پریشان کیا گیا صحابہ کرام کو، اور جب وہ مکہ سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو روک دیا جاتا تھا کہ نکل نہیں سکتے، تم دین پہ واپس لوٹو، لات عزا اور منات کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو. یہ ہمارے بڑے مانتے چلے آئے. چنانچہ ان کے رب نے ان کے طرف وحی کی، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. اللہ رب العزت کی بھی وحی ہے یہ، اور یہ قیامت تک کے لیے کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے. حق کی ہی جیت ہوگی اور حق ہی غالب رہے گا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. کافی وقت ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.